نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. قابل عزت احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائلین تحریر حاج قرآن اور آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں جلوہ افروز جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق کے پاس اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ باقاعدگی سے ہر ماہ اس درس عرفان القرآن کی نشست کا اہتمام کرتے ہیں، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اور تحریک منہاج القرآن ہندی والا کی تنظیم کے جملہ ذمہ کو، عہدیداران کو، رفقان کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس نشست کے انتظام و انسلام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہماری یہ درس عرفان القرآن کی یہ چوتھی نشست ہے۔ پہلے 3 نشستوں میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اس قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس قرآن کے بنیادی تلاوت کے تقاضے کیا ہیں ان سے تھوڑا سا روشناس کروایا جائے، اور اگر ان تینوں نشستوں کی تلخیص کر کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کو سب کے اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اگر کوئی شخص صحیح معلوم ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو قرآن اسے دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے گا، اس کے سارے مسائل اور اس کی پریشانیوں کو حل دینے کی ضمانت اور گارنٹی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اس کائنات کے حسرت کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو فزیکلی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کریں، اگر اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، بحال ہو جائے تو یقیناً ہماری اس دنیا کی ذلت اور رسوائی ختم ہو سکتی ہے اور آخرت کے خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اس قرآن سے جڑنے کے تقاضے ہیں کچھ، اور اس میں سے پہلا تقاضا جیسے قربانات کے طور پر بتا رہا ہوں، پھر ہم آج کے موضوع کو شروع کریں گے۔ وہ میں نے چند بنیادی تقاضے والے میں پہلی نشست میں بتائے تھے کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن سے محبت کی۔ کوئی پوچھے کہ قرآن سے کیوں محبت ہونی چاہیے، تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ قرآن سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے 2 محبوبوں کا کلام ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ پھر اس قرآن کا ادب ہونا چاہیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کا۔ اگر ادب نہیں ہے تو انسان کبھی اپنے دعویٰ یا محبت میں بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب محبت اور ادب کی توفیق مل جائے، اس قرآن سے جڑنے کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہر روز بلا لاگا باقاعدگی کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو 5-7 مرتبہ قرآن ختم کر دیا اور جیسے ہی رمضان گزرا تو قرآن بند کر کے ہماری میں رکھ دیا. نہیں، ہر روز پڑھیں، بھلے ایک رکوع تلاوت کریں، مگر باقاعدگی کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا پڑھیں. تو خدا کرے کہ اس حد تک بھی ہمارا ذوق نگرد کرے کہ کبھی 5-10 روز آپ اس پہ مل بیٹھے اور جو اچھا قرآن پڑھنے والا تو بیاس کے کر رہا تھا کہ خدا کرے کہ ہمارا ذوق اس حد تک بھی ڈیولپ کرے کہ کبھی 5-7-10 دوست آپس میں مل بیٹھے اور جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اسے کہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم سارے قرآن کو سنتے ہیں. اس قرآن کو سننے کا ذوق ہے. قرآن کے سننے سے دلوں کا ذوق اترتا ہے. قرآن کے سننے سے دلوں میں لگے ہوئے تالے ہوتے ہیں. قرآن کے سننے سے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو قرآن پاک کی والی تعالیٰ نے ارشاد ہے. قرآن سننے والوں کو قرآن نے اپریشیٹ کیا اور ساتھ میں پڑھے کہ پہلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمایا ہے محبوب کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو انہوں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو اس قرآن کے سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو ہو جاتے ہیں. قرآن کے سننے کا ذوق پیدا کرتا ہے. پھر جب محبت، ادب، تلاوت اور سماعت کا ذوق مل جائے تو اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آپ نے پڑھ بھی لیا، ادب بھی کر لیا، سن بھی لیا، محبت بھی کر لی، مگر دھیان داری سے سوچیں کہ اگر آپ کو سمجھ بھی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے تو کیا قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ اسے خالی تلاوت پر بھی دے دیتا ہے مگر تلاوت کا حق ادا ہوگا کہ جو پڑھے پھر اس کی سمجھ بھی آئے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے. ہمارا قائد راضی کس بات سے ہوتا ہے، ناراض کس بات سے ہوتا ہے. جو آیت پڑھے سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ نے اس مقام پر زندگی گزارنے کا ہمیں کیا نصیب ادا کرنا ہے. پھر جب سمجھ آتا ہے اور تقاضا یہ ہے کہ جتنی سمجھ آ رہا ہے اس سمجھ کے مطابق خود کو بدلنا چاہیے. اگر آپ اس پر عمل ہی نہ کیا تو تب بھی قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں کہ جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تب تک قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا. اور جب تک قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ ہو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا قرآن کو ماننا بھی قبول نہیں کیا جائے. قرآن کا ماننا بھی قبول تب ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت یوں کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے. اور ایک تقاضا میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ سارے تقاضے بھی پورے کر لیں. ایک تقاضا ایسا ہے کہ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو ساری زندگی بھی قرآن کو پڑھتے رہے تو قرآن سے ہدایت ملتی. وہ ایک تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت تب ملتی ہے جب قرآن کی طرف رجوع کیا جائے مگر صاحب قرآن کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ سینوں میں روشن کر کے دیا جائے. جب تک ایک ہاتھ سے دامن قرآن اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں تھامتے تب تک قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ پچھلی 3 نشستوں کا خلاصہ ہے. میں نے آپ کے سامنے
اور ہماری ان نشستوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کریں، مضبوط کریں، اس قرآن کو پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا شوق پیدا کریں۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باتیں میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ان باتوں کو کبھی ہم بھولیں گے نہیں اور ان پر عمل پیدا ہوتے ہوئے ہم قرآن کے ساتھ اپنا ایسا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج اس سورے میں میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک انتہائی اہم مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں جو اس درس قرآن کی مرز و قائم بھی ہے اور آج کلمہ پڑھنے والے کی وہ بنیادی ضرورت۔ آج تک سے اس بات کو ہم نے بڑا نظر انداز کر دیا ہے، اس کو بڑا نظر کی ہے، اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ دعوت دین کا کام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، ان کو دین کی طرف بلانا، دین کی خدمت کرنا، دین کی نوکری کرنا، شریعت کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، اسے جاننا ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے۔ مجدد میں آگے حاضرہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ عنہ آپ کے لیے سوال کیا گیا اور وہ سوال کرنے والے بھی آپ کے فیصلہ بات کے آپ کے مدینہ یونیورسٹی کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے سوال رفتے حضور شیخ الاسلام سے ٹائم لیا، وقت لیا کہ آپ اسلامی اسٹڈیز میں عربک میں ماسٹر کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کالم فارغ تحصیل ہوگی، مگر ایک سوال ہے، کنفیوژن ہے ہمارے ذہنوں کے اندر جس پر ہم ترجیح چاہتے ہیں۔ سوال یہ کیا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو دعوت دین کا کام ہے، کیا یہ کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق یہ ہے کہ مثلا آپ فجرانہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرض عین ہے، آپ کی جگہ پر کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ ایک تندرست آدمی جس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے وہ چاہے کہ میں نہ رکھوں، کچھ اور روکے رکھنے تو میرے ذمہ سے فرض ادا ہوتا ہے تو یہ ممکن وہ فرض جس کا آپ شخص کو انڈیویجولی ادا کرنا ضروری ہے اسے کہتے ہیں فرض عین۔ وہ کسی چند لوگوں کے ادا کرنے سے ہر بندے کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ جیسے مثال دی جگانہ نماز ہے، پھر آپ کے روزے ہیں، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اسی طرح فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ ہوتا وہ ہر شخص کے کندھوں پر ایک فریضہ ہے، مگر اگر امت میں سے سوسائٹی میں سے چند لوگ بھی اس فریضے کو ادا کرتے ہیں تو باقی لوگوں کے کندھوں سے وہ فرض ادا ہوتا ہے۔ شور زیادہ تو نہیں ہے آواز کرنے تھوڑا سا اس کو اگر کم رکھیں تو میری آواز زیادہ سمجھ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، آپ نیت کرتے ہوئے بھی آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آپ فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ در حقیقت مرنے والے کا حق کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ جب کوئی شخص وفات پاتا ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اگر سوسائٹی میں سے معاشرے میں سے کوئی شخص بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو شاید کیوں نہ کرے، لیکن اگر چند لوگ بھی اس کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس میت کا حق ادا ہو گیا اور باقی لوگوں کے کندھوں سے وہ ذمہ داری ثابت ہے۔ اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔
پوچھنے والوں نے سوال یہ کیا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو دعوت دین کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، مخصوص لوگوں کو دین کی طرف بلانا، راغب کرنا، دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے محنت کرنا، اپنا تن من قربان کرنا، کیا یہ دعوت دین کا کام یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں کے لیے سبق پایا جاتا ہے کہ یہ دین کی دعوت کا کام کے علماء کا کام ہے، یہ اسکالرس کا کام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ کریں، یہ ہر شخص کے کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ تو یہ ان اسکالرس نے سوال کیا حضور شیخ الاسلام سے کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ دین کی دعوت کا کام یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس پر علماء کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کی رائے یہ ہے کہ یہ دین کی دعوت کا کام فرض کفایہ ہے، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ بس پڑھے لکھے علماء اسکالرز کو یہ کام ہے۔ اس پر ان کے پاس جو قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس کو بڑی توجہ سے سنیں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے جائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور ان کو برے کاموں سے روکے۔ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، تو میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک طبقہ ہونا چاہیے جو دعوت کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کا کام یہ ہر شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک خاص طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت ہے جو دین میں ڈیپتھ اور گہرائی میں جا کر علم حاصل کرے اور پھر لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ یہ اس طبقے کی ایک سب سے بڑی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں، دعوت دین کا کام یہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض عین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ، ایک جماعت یہ دعوت دین کا کام کر لے تو باقی ساری امت کے بندوں سے یہ فریضہ ادا ہے، نہیں۔ ہر شخص اس کے پاس اللہ نے جو صلاحیت، جو استعداد، جو طاقت اس کو دی ہے اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے قدموں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کرے۔ ان سے پوچھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دعوت دین کا کام یہ فرض عین ہے تو یہ تو ایک جواب والے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اس بات کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے اسی آیت کو بنیاد بنا کے کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں یہ جو فرمایا ہے نا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، تو میں سے ایک جواب ہونی چاہیے، انہوں نے کہا یہاں میں تمیزیہ نہیں ہے، یہ بات کا معنی نہیں دیتا کہ وہ میں سے کچھ ہو جائے، یہ ٹیکنیکل بات ہے جس کی میں زیادہ وہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہتا، بس سارا سامان بتایا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ میری تمیزیہ نہیں ہے کہ تم میں سے کچھ، یہ معنی نہیں ہے بلکہ میں بیانیہ، یہ ترغیب کے لیے ہے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے بات کا معنی نہیں دیا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس امت کو ایسا ہونا چاہیے کہ امت کا آخر لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے دینا چاہیے۔ لیکن یہ معنی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ اس معنی کی تعریف قرآن کی اور بہت ساری آیتیں کرتی ہیں۔ مثلا
جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر ایک آیت کریمہ پڑھی، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، اور اس کی 5 آیتوں کے بعد آیت نمبر 110 جو آ رہی ہے، اس سے باری تعالیٰ نے ایک اور انداز میں پھر یہی پیغام ہے کہ بڑی باتیں پر جو باتیں ضرور سے کرتے تھے وغیرہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں باری تعالیٰ نے امت کی بات کی اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ لوگوں کی طرف، ہماری طرف، کیونکہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف اشارہ کرنے والی تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے ان کی امت میں شامل ہو جانے والوں، یاد رکھو تم سب سے بہتر جن کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے روکو۔ اس طبقے نے جو سمجھتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں وہ بے کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ نے پوری امت کو خطاب کیا۔ کیا ہے کلمہ پڑھنے میرے محبوب کی امت میں شامل ہو جانے والوں، تم سب سے اچھی امت ہو، اور اچھی امت اس وجہ سے کہ تمہیں پہلے ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف ڈالو، لوگوں کو برے کاموں سے روکو۔ انہوں نے کہا جب پوری امت کو خطاب ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مقام پر کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ تم دعوت دو اور اسی جگہ پر پوری امت کو اس کا مقدم خیال کیا جائے۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ جو پہلی ایک دو والی ہے اس پہ غور کرنا ہوگا کہ یہاں ایک کا معنی کیا ہے۔ تو ایک تبلیغ کیا نہیں ہے، ایک بیان کیا ہے، وہاں بھی پوری امت کو پیغام دیا جاتا ہے۔ حضور شاہ الاسلام نے جب اس آیت کریمہ پر گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ فضل قدیر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کے بہتر اور اہمیت والی امت خیر ہونے کے 3 تقاضے اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیے۔ فرمایا ہے کہ امتیوں یہ تم سب سے بہتر ہو، پہلے اس لیے ہو کہ تمہاری طرف کی خوبیاں بن جائیں۔ پہلی خوبی یہ ہے تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ دوسری خوبی یہ ہے وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو۔ اور ساتھ تیسرے نمبر پر کہا وتؤمنون باللہ، اور تیسری خوبی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کے 3 خوبیوں کا پورا پیکج ہے جس کی وجہ سے ایک امت ساری امتوں سے بہتر کرتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک ہی کام ہو جائے تو یہ امت سب سے بہتر امت نہیں رہتی۔ آپ بڑا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا اس کو فرض کفایہ مان لیا جائے، آپ کی توجہ ہے میری بات سن رہے ہیں؟ آپ کی پوری یکسوئی چاہتا ہوں کیونکہ بات سمجھ لینا۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دعوت دین کا کام لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے، ایک لفظ چند لوگ بھی کر کے تو باقیوں کے لوگوں سے گدوں سے ذمہ داری ادا ہونا چاہیے۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ 2 چیزیں فرض کفایہ ہے تو یہ جو تیسری خوبی بیان کی وتؤمنون باللہ، تو وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر امت میں سے چند لوگ ایمان لے آئے تو باقیوں کا ایمان لانا بھی قبول ہو گیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کا انڈیویجولی اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح ہر شخص کا اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح کلمہ بتا رہی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا یہ بھی ہر کلمہ پڑھنے والے شخص پر بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ چند لوگوں کے کر دینے سے باقیوں کے کلموں سے یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اس پر ایک بڑی ہی دلچسپ
حدیث مبارکہ جو آپ زندگی میں کئی بار سنتے رہے ہوں گے اور سنی ہوگی، مگر آج پھر سنیں، اس نشست کے اندر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس حدیث مبارکہ کا یہ محفوظ ہے۔ ہمارا مطالعہ بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے، کیونکہ ہر طرف نظر نہیں ہوتی تو روٹین کی باتیں جیسے کر رہی ہوتی ہیں اسی والی میں بات کر رہے ہیں، اس سے وہ دوسرا کوئی سامنے آتی ہے۔ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت دین کا کام صرف چند لوگوں پر نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے قدموں پر کوئی حدیث ہے۔ وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ پہلے نمبر پر اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اسے نیکی میں بدلنے کی کوشش کرے، فلیغیرہ، اسے برائی کو نیکی میں بدلے۔ آگے فرمایا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اسے بولے۔ یہ سنتے رہتے ہیں۔ اب آگے فرمایا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ استطاعت نہ ہو، کوئی زبان سے بھی نہ بول سکے، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ زور سے بولو، دل سے۔ ہم نے بھی زندگی بھر نہیں سنا، مگر حضور شیخ الاسلام نے اس دن آنے کو فرمایا یہاں آ کر ہم نے یہ تو ہم نے کہا دل سے برا، تو یہ دل سے برا جاننے کے کلمات حدیث سے کوئی ہے، یہ ہم نے خود اپنی سوچ کے مطابق ترجمہ کیا۔ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ شروع میں استعمال ہوا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے، یہ بنیادی لفظ ہے، اسے نیکی میں بدلنے کی کوشش کرے۔ فائدہ کیا سکتے، اگر وہ یہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو فبلسانہ، پھر کیا کرے؟ اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اس کو زبان سے روکے۔ تو فرق یہ دوسری بات نہیں آیا، کوئی پہلے والا استعمال ہوتا ہے۔ اس اسٹیپ کو اسی طرح کا فائدہ کر سکتے ہیں، اگر یہ استعمال نہ ہو تو فرق کر کے اب اسی پر آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے نکال دیا کہ یہ نہ کر سکے تو دل سے برا کرنا، برا کرنے کی بات نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک سکتے، تو تیسری اسٹیج یہ ہے کہ پھر تم اسے دل سے روکو۔ اپنے دل سے اس برائی کو نیکی سے بدلنے کی کوشش کرو، ترجمہ یہ ہونا چاہیے۔ دل سے برا کرنے کی بات حدیث میں کوئی نہیں۔ ہم نے ترجمہ یہ اس لیے کر دیا کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دل کا کام اصل میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سکتے ترجمہ نہیں، اس کو دل سے روکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل سے روکے کیسے؟ حضور شیخ الاسلام نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ آقا کا فرمان ہے دل سے روکے تو ہمیں سوچنا ہوگا اس کا معنی کیا ہے۔ کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بندے اگر تو اپنے ہاتھ سے نہیں برائی کو روک سکتا، اگر تو زبان سے نہیں روک سکتا، تو پھر دل تمہارے اندر اللہ نے ایک مفتی بنا کر دکھایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے دل سے پوچھو، سوچو اور فکر کرو کہ اللہ نے کوئی اور خوبی، کوئی اور طاقت تمہیں دی ہے کہ جس کو آتے ہوئے تو اس برائی کو نیکی سے بدل سکتے ہو۔ تو 100 لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، مگر ممکن ہے اللہ نے یہ خوبی تمہیں دے رکھی ہو کہ 100 بندوں کو اکٹھا کر کے کسی پڑھے لکھے کے سامنے بٹھا دو۔ وہ لگتا ہے 100 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے تو سب میں بچھانے کا کام کر سکو، کوئی جھاڑو لگانے کا کام کر سکو، اللہ نے کوئی خوبی تو تمہیں بھی دی ہوئی ہوگی۔ زبان سے روکو، زبان سے روکو، نہیں کر سکتے تو پھر
سوچ لو، پھر دیکھ سے پوچھو، اس مفتی سے بنوا لو تو تو جو ہو چاہتا اللہ کی دی ہوئی اس توفیق کے مطابق فریضہ حاصل کر کے اس دین کا فریضہ تمہاری قدروں سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کو آسان سمجھ لیا، بس یہ کر کے کہ پھر دیکھ سے برا، اگر دیکھنا ہی برا جانتے گوشہ نشی ہو گئے تو بتاؤ برائی کے کیسے ہو گئی میں بدلے کی جیسے گوشہ نشی ہونے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اپنا روپ نہیں کرنا ہے، ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ اسی طرح پر سورہ یاسین کو پڑھیں، معروف سورہ ہے، 20 پارے کا، سب لوگوں کو زبانی آتا ہے۔ فرمایا العصر ان الانسان لفی خسر، بھائی اللہ نے قسم کھا کر یاد کی، فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے کے گھر کے وقت بیتتا جا رہا ہے، اسے اپنے خسارے کا اندر نہیں ہے۔ فرمایا انسان خسارے میں ہے، مگر آگے نیلا ہے کہ استثناء کیا آسان خسارے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے جس میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے دوسروں تک حق کا پیغام پہنچایا، آپ کی ترغیب کی، آپ کی نصیحت کی، نیکی کا حکم دیا، برے باتوں سے روکا، یہ ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور خالی تحقیق نہیں کی کہ لوگوں کو پیغام پہنچایا، بلکہ اس حق کو جانے کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مسائل آئے، آلام آئے، دشواریاں آئیں، وہ بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی ترغیب کی۔ فرمایا کہ 4 خوبیاں انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ انسان خسارے والا نہیں ہے، وہ منافع والا ہے۔ کتنی خوبیوں کا پیکج ہے؟ 4۔ اگر خسارے سے نکل کر منافع والوں میں جانا ہے تو 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایمان چاہیے، اعمال صالحہ چاہیے، تواصوا بالحق، حق کی ترغیب کرنے والا بننا پڑے گا، وتواصوا بالصبر، اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر خود صبر کرنا اور دوسروں کو صبر کی ترغیب کرنا۔ کتنا پیکج ہے، کتنی چیزوں کا؟ مجھے بتائیں، پہلی 2 چیزیں ایمان اور اعمال صالحہ۔ اگر بات والی 2 خاص طور پر تواصوا بالحق، حق کی ترغیب کرنا، ترغیب کرنا، اس کو فرض کفایہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی فرض کفایہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیکج 4 کا ہو، اس میں صرف 3 کو یا 2 کو تو آپ فرض ایک سمجھ لیں اور 2 کو فرض کفایہ کریں۔ ویسے میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بات میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے تقریر زور زور سے بولنے کا نام نہیں ہے، تقریر اپنی بات لوگوں کے من تک پہنچانے کا نام۔ اگر میری بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو میرے تقریر کرنے کا فرق، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کو مجھے بھی رہیں اور میں آسان کر کے بالکل آپ کو سمجھانے کے انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج یہ سورہ مبارکہ یہی بات بتا رہی ہے کہ جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر انسان خسارے سے نہیں نکل سکتا، اللہ نے 4 باتوں کا ایک پیکج بنایا، فرمایا خسارے سے تب نکلوگے جب ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو گے، بری باتوں سے روکو گے، تب نکل طریقہ میں نے بتا دیا، آپ اس بات کو بڑے مان لیں۔ دیکھیے مقصد ہے کہ دعوت دین کا کام صرف اسٹیج پر بیٹھ کر دعا نہیں تقریر کرتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ درس قرآن ہے تو درس قرآن میں تقریر تو نہیں کرتا، کوئی سمجھے کہ یہ سارا سوال کو بنا پسند نہیں، یہ غلط ہے۔ اس درس قرآن کو مینج کرنے کے لیے اگر میں اسٹیج پر بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں تو میرے تقریر کرنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے مرحلے اور دل پر میں اور محنت کر رہی ہوں۔ کوئی شخص اس کے لیے پوسٹ بناتا ہے، کوئی لوگوں کو گھر گھر جا کر اس کی دعوت دیتا ہے،
کوئی لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سبزی بچھانے کا اہتمام کرتا ہے، کوئی لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ کی صفائی کر رہا ہے دھرم المندی، کوئی اس میں اپنا پیسوں کے ذریعے حصہ ڈال رہا ہے، کوئی یہ قرآن پاک کے نسخے کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کوئی تلاوت کر کے اس کشش کے کامیابی میں حصہ ڈالتا ہے، کوئی نعت پڑھ کے اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو تو جہاں کام کر رہا ہے مقصد یہ کہ صرف تقریر کرنے والا دعوت کا کام کر رہا ہے، نہیں، اس خیر کے کام کو پایا تقریر تک پہنچانے کے لیے جو شخص جہاں جتنا کام کر رہا ہے وہ اپنے سینے جو اس کے دعوت دین کا فریضہ تھا اس فریضے کو ادا کر رہا ہے، اور کچھ فرق نہیں، نیتوں کا حال بتا بہتر جانے والا ہے، اور ایک جھاڑو لگانے والا شخص اس کی نیت کا قبلہ درست ہے تو کچھ فرق نہیں ہے اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کرنے والے سے اگر گولیاں کرنے جاتے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کون کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات کس طریقے سے رہا ہے۔ اگر یہ آپ لوگوں کو دعوت دینے والا کوئی نہ ہو، یہاں محنت کرنے والا کوئی نہ ہو، سوچ لانے والا کوئی نہ ہو، تو مجھے بتائیں میری تقریر کون سنے گا؟ جس نے بھی حصہ رہا سمجھو آپ نے حصے کا دعوت دین کا کام کر رہا ہے۔ تو میں یہی رک کر آپ لوگوں کو آج کے ایسے جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری درس قرآن کی کرنا یہ صرف ہمارے محترم شفقت شفقت صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف اکثر ہوگا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف علیم صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اگر خیر کا کام ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کو جو اس محلے میں یہاں کہیں رہتے ہیں ہم سب کو اس سے حصہ ڈال کر اسے کامیاب کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے قرآن کا پہلو آگے پہنچ رہا ہے، لوگوں کو ایک نیکی کا پیغام دیا جا رہا ہے، ان کو پوری باتوں سے روکا جا رہا ہے، تو دل میں سکھنے جو جتنا اس نے حصہ ڈال سکے کہ اس کے لیے خیر کا پہلو، تو یہ جب کریں گے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کو فریضہ جو آپ کے قدموں پر ڈال رکھا ہے جب آپ حصہ ڈالیں گے تو آپ اپنے حصے کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور فرض عین کو ہوتا ہے کہ جس فرض کو ادا نہ کرے تو بندہ بگڑ جائے، اس کی غریب جو ہوگی حساب ہوگا پکڑا جائے گا، اس کام کے نہ کرنے پر وہ عذاب کا مستحق رہے گا۔ تو لہٰذا دعوت دین کا کام ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو کچھ میں نے اردو شیخ الاسلام کے گھروں میں بیٹھ کر سیکھا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یہ کام ہماری زندگیوں سے نکل آئے تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی باقی بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ میری بھی جملے سن کر کے پڑھے لکھے احباب اہل علم لوگ بیٹھے ہیں کئی سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں، لیکن آگے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں۔ سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 15 کی کبھی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اس انداز میں ایمان کو ڈیفائن کیا۔ بہت ساری جگہوں پر ایمان کی ڈیفینیشن مومنوں کی صفات کا بیان ہوا ہے، مگر 4 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جہاں باری تعالیٰ نے جب مومن کی تعریف کی تو حسر اور تقویت کے ساتھ کیوں آغاز کیا انما المؤمنون۔ اگر دلیل ڈالتے ہیں جب یہ کلمات ہے انما المؤمنون تو اس کا معنی یہ ہے کہ مومن صرف یہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں جن کا آگے ذکر ہو۔ یہ کل 4 مقامات ہیں قرآن میں، سورہ انفال میں ہے، 2 مقامات کے سورہ حجرات کے اندر ہے اور 1 مقام سورہ نور کے اندر ہے۔ ان میں سے ایک سدھارا اور ان 4 میں سے بھی یہ مقام فرق ہے کہ اس کا آغاز بھی حسد سے ہے، اس کا علم بھی حسد سے ہے۔
وہ جو درمیان میں چیز بیان ہوئی ہے نا، بھائی تعالیٰ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ تین خوبیاں تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو جو بھی کر دو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو اپنے ایمان پر فخر ہے اور ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مرد مومن اپنا سب کچھ دینا گوارا کر دیتا ہے مگر اپنے ایمان پر کمپرومائز اس کی سوچ بازی نہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں ایمان سے کہتے ہیں پوری توجہ سے اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں باری تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے کو صرف وہ لوگ ہیں۔ آپ نے یہ ترجمہ بھی اوپر سے دیکھ کے پڑھا تو حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا، ایمان والے کو صرف وہ لوگ ہیں۔ یہ صرف جو لفظ ہے یہ حسب ہے کہ انما کا لفظ مان لیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کون؟ فرمایا کہ تین خوبیاں پائی جائیں۔ کون سی؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا پہلی خوبی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان ہے، دوسری خوبی اس کے رسول پر ایمان ہے، اور ایمان کی دعوت بولنے چاہیے ساتھ فرمایا ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان لائیں کہ جس ایمان میں پھر شک کی درار پیدا نہ ہوئے۔ اللہ پر ایمان، اس کا ایمان، دوسرا اس کے رسول پر ایمان۔ اب اگلی بات بول کے سنیں کہ قرآن کیا بیان ہے، مجھے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آگے کا بھی بات نہیں کہا فَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول پر پکا اور سچا ایمان لانے کے بعد موقع پانے کے لیے شرط ہے کہ پھر وہ بندہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں جہاد۔ باری تعالیٰ فرمائے کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، ایسا ایمان لائیں جس میں شک کی درار پیدا نہ ہو۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو کتنی باتیں ہو گئی تین؟ جب آپ نے تین باتوں کا ذکر کر دیا، جب آیت کا اینڈ کیا تو باری تعالیٰ نے پھر اولئک کا کلمہ حسر استعمال کیا اور فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا ایک تین تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ لازمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ چار آیتیں میں نے پہلے ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دیا کہ جو ان عملوں میں ان سے شروع ہوتی ہے، اور ان چاروں میں سے فارغ کی آیت کریمہ ہے کہ جس کے شروع میں بھی حسن اور اینڈ میں بھی حسن۔ شروع میں کہا مومن صرف کے لوگ، اور اینڈ میں کہا کہ ایک تقاضوں کو پورا کریں، صرف اور صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ کون؟ جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، اور پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پہلی دو باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ آپ نے تیسری بات سن لی جو نئی نہیں ہے، جب سے قرآن اترا ہے تب سے قرآن نہیں کی، اور وہ کیا ہے؟ جان اور مال سے جہاد۔ تو یہ جان اور مال سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ سن کر پہلا خیال مجھے چلا جاتا ہے کہ بس بندہ گن پکڑنے میں لانے جنگ میں جائے اور جا کر دشمن سے لڑے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد کے وسیلہ معنی میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، مگر جہاد کا سارا معنی یہ نہیں۔ جہاد کا لفظ نکلا ہے جہود سے، اس کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کرو دو کرنا، ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، کرو دو کرنا۔ مگر سوال ہے کس مقصد کے لیے جد و جہد کرنا؟ آقا کے لائے ہوئے دین کی سربستی کے لیے جد و جہد کرنا، اس دین کی بیٹھی ہوئی قدروں کو بتانے کے لیے محنت اور کرو دو کرنا، اس دین کے فائدہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے تاکہ آج پر دین کا پیغام پہنچے۔ اس دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے
یہ جو اپنے مال اور جان سے تو اللہ کی راہ میں نہیں کر سکتے، یا رکھو کروڑ بار بھی کلمہ پڑھ لو تو منہ میں نہیں گھس سکتے۔ تیسری بات ہے اب اس کو میں اور آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ تو سورہ توبہ قرآن پاک کی 9 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 111 ہے۔ بالکل دو جمع دو چار کی طرح کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان کسی کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دعوت دین کا کام ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اگر میں اس آیت ایمان کی روشنی میں نچوڑ اور خلاصہ نکال کر ایک جملے کی شکل میں بتانا چاہوں ایمان کیا ہے، تو حالانکہ مطلب یاد رکھیں ایمان در حقیقت بندے اور مولا کے درمیان ایک سونے کا ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اس بندے کا مولا کے ساتھ ایک سونا ہوتا ہے۔ سونے کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے سے کچھ خریدتا ہے اور خرید کر اس کے بدلے اسے کچھ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں سمجھیں، آیت نمبر 111 میں ہماری بات نے فرمایا ان اللہ اشترى، ایک لفظ کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ بے شک اللہ خرید لیتا ہے اور خریدار خود بنتا ہے۔ اچھا کیسے خرید رہا ہے؟ ہر کسی سے دے۔ اگلے کلمات میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ مومنوں سے خرید لیتا ہے۔ جس کا مطلب کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس بندے کا مولا کے ساتھ ایک سودا طے بنتا ہے، اللہ اس بندے سے کچھ خریدتا ہے۔ کیا خریدتا ہے؟ ساتھ آگے جواب دیا انفسہم واموالہم، بے شک اللہ مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے اور ان کے مال بھی خرید لیتا ہے۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا سودا تو دو طرفہ ہوا ہے، اب جان بھی تو نے لینی ہے، مال بھی تو نے لینا ہے، تو بتا اس کے بدلے ہمیں کیا دے گا؟ وہ اللہ نے ساتھ اس کا جواب دیا بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةُ، فرمایا بندے کلمہ تو نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے تیرا میرے ساتھ یہ سودا طے پا گیا کہ اب جان بھی میری، اب مال بھی میرا، اور میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ جو بندے اور مولا کے درمیان سودا طے پاتا ہے، اس سودے کا نام ہے ایمان۔ آپ کو میری باتیں بڑی عجیب عجیب لگ رہی ہوگی کہ یہ علامہ صاحب کیا باتیں سناتے ہیں۔ آپ صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے سمجھا بس مسلمان بن گئے، اس کے بعد کبھی ایمان کا مفہوم سمجھا ہی نہیں جو بات کہتے ہیں۔ ایمان اللہ اور بندے کے سودے کا نام ہے۔ خریدار کہتا ہے بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا، سودا طے پا گیا، اب جان بھی میری، مال بھی میری، اور میں خدا تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کر دوں۔ جنت تیری سستی نہیں۔ اس بات کو آپ پھر وہی بات ہے ذہن میں فوری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں سے اگر ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے، مال بھی خرید لیتا ہے، وہ جانیں اور مال خرید کے گھر کو کیا ہے؟ اس نے کوئی شو روم کو بنایا ہوا نہیں ہے جہاں اس نے ہماری جانیں اور مال سجا سجا کے ڈیکوریٹ کر کے رکھنے ہیں کہ یہ فلاں کی جان ہے، یہ فلاں کا مال ہے۔ وہ کیا کرتا ہے ہماری جان اور مال ہے؟ وہ کہتا ہے بندے مجھے یہی حاجت نہیں، یہ جانیں بھی میری دی ہوئی ہیں، یہ بات بھی میرے دی ہوئی ہے۔ مولا پھر دیکھو نا اس وقت کی طرح کہتا ہے کہ دیا ہوا اسی نے ہے، اور دیکھ کے پھر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرا دیا ہوا ہی مجھے والے سے دے دے۔ غالباً یہ بات غالب نہیں کی تھی، یہ جان کی دی ہوئی خوشی کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نام ہے، وہ اس کی راہ میں جان بھی دے دے تو یہ بھی وہ دین ماننے والی بات۔ وہ کہتا ہے بندے یہ سب کچھ میرے لیے ہوا ہے۔ اچھا بولا پھر کہ سودا کر کے پاکستان سے خریدا کہ میں کیوں لیتا ہوں؟ وہ کہتا مجھے کہیں حاجت نہیں ہے۔ وہ کہتا بندے میرا ایک منشا ہے،
میں اللہ خوش چاہتا ہوں. بولا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا منشا یہ ہے کہ یہ تو میرے بندے ہیں، میں نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دیا ہے، ایک ڈسپلن دیا ہے، ایک دستور حیات دیا ہے، اور اس اللہ کے دیے ہوئے دستور حیات کا نام ہے اسلام. کیا نام ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ جملہ ضرور سنا ہوگا. اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. سنتے ہیں کیا مانا ہے اس کا؟ کہ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے اس نظام حیات کا نام ہے اسلام. اللہ چاہتا ہے کہ میں نے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، میرا کیا ہوگا یہ نظام دنیا کے بھلائی ہوئے سارے نظاموں پر ہمارے مارا جائے، اور اس نظام کو باقی نظاموں پر غالب کرنے کے لیے اس نے یہ ذمہ کائنات میں سے پہلے نمبر پر اس ہستی کو عطا کی جس ہستی سے بڑھ کر کائنات کو اس کا محبوب بھی کوئی نہیں تھا. یہ بات اس نے تین مقامات کو قرآن پاک میں ہے. سورہ صف کو جا کے پڑھیے گا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. فرمایا اللہ ہے. اب یہ لفظ پر غور کریں، بڑی ایمان افروز بات ہے. وہ اللہ وہ بتانا چاہتا ہے اللہ کو ہے. فرمایا اللہ ہے جس سے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ودین الحق، دو خوبیاں دے کر بھیجا. ایک ہدایت کے ساتھ بھیجا، دوسرا دین حق عطا کر بھیجا. دین حق سے مراد دین اسلام ہے. اچھا کیوں بھیجا؟ اس لیے لیکیو سے تاکہ اس کا یہ رسول اس مولا کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور گائیڈ لائن کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کرے. کیونکہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب نظاموں پر غالب آئے. اگر اللہ نہ چاہتا ہوگا تو اس کو اس مقصد کے لیے اپنے رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کو اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجنا یہ بتاتا ہے کہ دین کو بقیہ نظاموں پر غالب کرنا یہ منشا خدا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین غالب ہو، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے ذمہ داری کس کو سونپی؟ اپنے محبوب کو. تو آپ نے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں بڑے من کے کام سے سنتے دین حق کو باقی نظاموں پر غالب کرنا یہ منشا خدا کی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ کی ہے. ذرا سوچو وہ کام جو اللہ کا منشا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے، وہ کام کتنا اہم ہوگا، ضروری ہے. بھائی تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرا منشا ہے کہ یہ دین سب نظاموں پر غالب آئے، اس مقصد کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. اب تو نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے تیرا میرے ساتھ کے سودا ہو گیا کہ تیرے اگر اس دین پر کوئی بڑا وقت آیا، اس دین پر کوئی برا وقت آیا تو کلمہ پڑھ کے سودا طے آ گیا کہ اس دین کی مٹی ہوئی قدروں کے تحفظ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو اپنا مال سے مراد ہے میری دی ہوئی ہاتھ. اس سے مراد خالی پیسے نہیں، پیسے بھی آئے، کسی کے پاس وقت ہے تو وقت خرچ کرے گا، کسی کو اللہ نے اور خوبی دی ہوئی ہے تو اور خوبی اپنے خرچ کرے گا. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے
کہ بندے اگر اس مقصد کے لیے تجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو کلمہ پڑھ کے وعدہ ہو گیا کہ تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. اس سودے کا نام ہے ایمان. اگر مزید سمجھنا ہو تو بیٹھ کرتے ہوئے اس کو اور آسان کرنا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس مقصد کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. وہ دعوت کے دین جہاں سے میں نے بات شروع کی. آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کیا, آؤ ذرا میری بات سنو. اور بلا کر جب وہ اکٹھے ہو گئے تو ان کو کیا کہا, اللہ ہی ہے, میں اس کا رسول بن کر آیا, یہ ذمہ داری ہے. اس مقصد کے لیے میری بات کو اس کا نمائندہ بنتے ہوئے ہوتے ہوئے سامنے اس مقصد کے لیے میرے دست و بات کرنا, میری دعوت کو قبول کرنا. اب اگر میں یہاں رک کر ٹیکنیکل ایک جملہ کہنا چاہوں, لفظ کہنا چاہوں تو بیجا نہ ہوگا. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلانا شروع کیا, دعوت دینا شروع کی کہ آؤ میری بات سنو, تو جب آپ نے دعوت دینا شروع کی تو آپ کی دعوت سے تحریک شروع ہو. کیا شروع ہو گئی؟ تحریک. اگر کوئی پوچھے کہ اس تحریک کا نام کیا تھا تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے تو مجھے سمجھ آتا ہے وہ تحریک تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے شروع ہوئی. وہ تحریک غلبہ دین حق کی تحریک تھی, کیونکہ اللہ نے بھیجا اس دین کو غالب کرنے کے لیے. اور وہ تحریک جو آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے, آپ کی دعوت کو قبول کر کے کلمہ پڑھ رہے تھے, اگر ان کو ٹیکنیکلی کوئی نام دیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, وہ صحابہ کرام جو آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے وہ غلبہ دین کے لیے اٹھنے والی تحریک کے پہلے قانون بن رہے تھے. اور وہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کلمہ پڑھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا وہ خالی ایک اصطلاحی جملہ ہے کلمہ شہادت پڑھ کے جو بندہ مومن بن جاتا ہے؟ نہیں, وہ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر دین پر کوئی کھڑا وقت آیا تو اس دین کے تحفظ کے لیے, دین کی اقامت کے لیے, دین کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ہم اپنا اگر قربانی کرنا پڑا تو یہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں. یہ جو کچھ میں نے اب تک کہا ہے اگر اس کو سمرائز کرتے ہوئے حکیمت اور امت علامہ اقبال کے الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو اقبال میں بڑی خوبصورت بات ہے. اقبال کہتا ہے یہ شہادت پہلے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت پہلے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمانی اتنی سوکھی نہیں کہ بس پانچ وقت نماز پڑھ لی تو مسلمانی کا حق ادا ہو گیا, سال ایک مہینے کے روزے رکھ لے تو مسلمانی کا حق ادا ہو گیا, کوئی زندگی میں ایک آدھ بار ہاتھ کھڑا کر دیا تو ہماری ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے. نہیں, ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, ایمان کو اس سے بھی آگے کا پتہ چلتا ہے. آپ کبھی کبھی یہ شعر کو بلاتے ہوں گے, قوال کی بات کی ہے جو مجھ سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. خالد مجھے بھی اقبال دیکھا. اقبال کہتا ہے کہ مولا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپرستی, میری زندگی کا مقصد تیری سرپرستی, میں اسی لیے نواز. اب وہ دین ہی سرفراز نہ ہوا, دین کی مٹی ہوئی قدر ہی نہ بچی, آقا کی امت تک دین کا پیغام ہی نہ پہنچا تو اللہ نے ہماری مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کرنا پڑتا ہے. حاضرین مکرم, جو کچھ میں نے کہا ہے نا اس کی روشنی میں آپ ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کو پھر من کی کشتیوں پر ثبت کرنے کی کوشش کریں. ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو کچھ میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا سیکھا ہے نا, اگر کسی شخص کی زندگی سے یہ فکر اتر جائے
کہ دین چاہے بات مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنا کاروبار کروں گا، بزنس کروں گا، بچوں کے لیے روٹی کماؤں گا، ان کو اچھا بزنس مین بناؤں گا، ان کو اچھا لینڈ لارڈ بناؤں گا، ان کے لیے یہ سہولت اچھی کوٹھی بنگلہ بناؤں گا، مجھے دین کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ بن جائے اور دین کی یہ فکر اس کی زندگی سے نکل جائے تو ایسے بندے کو رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایمان بھی باقی بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ اور برعکس سے اگر آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو دین کی فکر کرنا بڑی بات ہے۔ آج اس دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے۔ چاہے کوئی دین کی فکر کرے تو لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائے اور اس دین کی بچتی ہوئی قدروں کے بتانے کے لیے کوئی اپنی قربانی دے یا اس طرح کے پیغام پہنچانے کے لیے اپنا رول دے۔ تو میں اس پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ قرآن کی نشست پہ دیکھا جا رہا ہوں کہ لوگوں یہ دعوت دین کا کام کہ خود دین کو سیکھنا اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت کرنا، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا، ان کو نیکی کا حکم دینا، ان باتوں سے روکنا، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پڑھنے والے شخص کے ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ کے فرض کے طور پر اس کے گردوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیسے؟ جو بندہ جو کر سکتا ہے، اس لیے آپ سنتے ہیں نا دام میں دل میں سکر، جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اور یہ کام کرنا یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو فکر اٹھائیں گے اس کی بات، اس نے ہمارے کندھوں پر یہ فریضہ عائد کیا۔ اس لیے آپ نشست کا لب لباب اور نچوڑ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے روٹی والا کے اندر میں ساتھیوں کو میزبانوں کو جنہوں نے اسٹیپ لیا ہے، صحیح کام کا آغاز کیا ہے، ان کی صلاحیتوں کو ان کی کام کو جتنا قابل تحسین پیش کیا جائے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نیکی کے کام میں ہم میں سے ہر شخص حصہ نہ کرے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو زبان ہلا کر لوگوں کو دعوت تو دے سکتے ہیں۔ مہینے بعد جب سے قرآن ہوتا ہے تو مہینے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کا 10 افراد ہوتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں۔ مہینے میں کتنی بار ملاقات ہوگی، کبھی کھانے پر، کبھی اور نشست میں۔ آپ زبان ہلا کر انہیں دعوت دے بابا مہینے کے 30 جمعے کو اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، اس بار آپ نہیں جاتے۔ یہ آپ کی زبان ہلانا یہ بھی دعوت دین ہے۔ آپ تقریب نہیں کر رہے مگر ایسی جگہ پر ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے کوئی اچھا پیغام ان کو جانا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے سارے مریضوں کو دیکھے ہوئے دوائی دے مگر ہر مریض کو ایک دوائی یہ بھی دے کہ بابا 30 جو ہے فلاں علاقے میں درس قرآن ہوتا ہے تو ہم بھی جانا ہے، ایک گولی کے بھی دے۔ زبان ہی لانے آپ اپنے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ کوئی دکاندار ہے ہر گاہک کو سودا بھیجے مگر ہر والے گاہک کو باقی سودوں کے ساتھ ایک سودا یہ بھی دے کے بھیجے کہ بابا درس قرآن کیا، آپ کے گھر کی بات ہوگی۔ آپ نے زبان ہلائی، اللہ نے اس کو بھی دعوت دین کے کام میں لکھ دیا، بندے کام کیا۔ اس درس قرآن کے کرنے میں کچھ ایفرٹ چاہیے، کوئی نوجوانوں کی ٹیم چاہیے، کوئی بڑوں کی ٹیم چاہیے، تو اس کو مینج کرے گا، سب سے بچھائے گا، کوئی اور ارینج کرے گا۔ ایک درس قرآن کی کمیٹی بنانے کا ہے۔ یہ صرف 2-4 بندوں کی محنت نہیں ہونی چاہیے، یہ بیچارے کتنی دیر کریں گے، زیادہ لوگ دیر جائیں گے کیونکہ زیادہ دیر چلتا ہے جگہ خیر کرنا۔ کیا خیال ہے حصہ ڈالیں گے اس کے ساتھ؟ آپ ہمارے بات کے گزرے کہ الحمدللہ آج آپ کی حاضری پچھلے درس سے بھی بڑھ گئی۔ میں تو توقع کر رہا تھا یہ جب چیزیں آئے ہیں بہت طوفان آیا ہے تو سارے کام بہتر معاملہ ہے، مگر اللہ نے یہ چند لوگوں کے اخلاص کے صدقے برکت ڈال دیا اور اللہ نے مجھے دی۔
تو جب آپ سارے دعوت دینے والے بن جائیں گے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنے ایمان کا ٹکانا سمجھتے ہوئے، اپنے بچوں کو لائیں گے، فیملیز کو لائیں گے، بہن بھائیوں کو لائیں گے، دوست احباب کو لائیں گے، تو وہ دن بھی آئے گا جب پیچھے دروازے کا کھڑے جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے برابر ہم دیکھتے ہیں 10 ہزار کے بچے ہوتے ہیں ہمارے بچے کو، اور انشاءاللہ اللہ نے جہاں ہوگا ہی بنا۔ کیا خیال ہے، حصہ ڈالیں گے اس میں؟ ہاتھ کھڑا کریں تو کہتے ہیں ہم جو ہو سکے گا ضرور کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی مناسب۔ تو آج کا درس گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ باری تعالیٰ ہمارے جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس نیک کام کے راستے میں اگر تمہاری مشکلات ہیں تو مشکلات کو دور فرمائے، اور خدا نے غیب سے مدد کرتے ہوئے ہمیں اس نیکی کے کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔